جی السلام علیکم ناظرین، ایک اہم خبر کے ساتھ اور کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعد الدین صاحب۔ لیکن شوبز کی اس کہانی سے پہلے آپ کو امجد صاحب کی ایک نظم سناتے ہیں کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا، اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، اور اگر گلابوں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا۔ اگر کبھی میری یاد آئے کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنی ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا، تو اس جزیرے پہ بھی اترنا۔ ابھی کرتے ہیں ناظرین، چاہت فتح علی خان نے گانا گایا ہے اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی۔ یہ گانا بڑا مقبول ہوا ہے، لیکن اسی سے پہلے اس گانے کو جو حقیقی طور پر گانے والی آواز ہیں وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ملکہ ترنم سروں کی دیوی نور جہاں صاحبہ، جنہوں نے ایک فلم بنارسی ڈھک کے لیے اسے گایا تھا، اور یہ اتنا سریلا گانا تھا کہ اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی، کل نہیں کسی نے ویکھی مزہ لیے اجدا، اور یہ بڑا مقبول ہوا۔ لیکن اسی کے بعد ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ جب ملکہ ترنم میڈم نور جہاں نے یہ گانا گایا تو اس فلم میں ایک نئی نویلی اداکارہ جسے آج کل لیجنڈ ممتاز کہا جاتا ہے، وہ نئی آئی تھی، انہوں نے اس گانے پر بنارسی ٹھگ نامی فلم میں ڈانس کیا، تو یہ اتنا زیادہ مقبول ہوا کہ نہ صرف عام عوام بلکہ جو موسیقی کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس گانے کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اچانک سے چاہت فتح علی خان نامی انسان نے جب اس گانے کو بدو بدی کے عنوان سے گایا ہے تو لوگوں کو میڈم نور جہاں کا وہ گانا یاد آیا ہے۔ چاہت فتح علی خان نے یہ گانا ہے کچھ ایسے عجیب و غریب، میں کہتا ہوں فضول انداز بلکہ غلیظ انداز میں گایا ہے کہ میڈم نور جہاں کی روح تک بھی کانپ گئی ہوگی، اور بہت سی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور اگرچہ وہ ایک انٹرٹینر ہیں، وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہیں، لیکن جب ایک چیز کو میڈم نے ایک شاندار انداز سے گایا ہے تو پھر کیا ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اور اسے اپنے طرح سے ان ایسے عجیب و غریب مقاصد کے لیے اور چند ویوز کے لیے گائے۔ اور یاد رہے کہ اس گانے نے چاہت فتح علی خان کو لاکھوں کا فائدہ ضرور دیا ہے، اور ان کے یوٹیوب چینل پر اس گانے سے تقریباً 25 ملین سے زائد ویوز ایک مہینے میں آ چکے ہیں۔ تو اگر ان ویوز کی انکم کو سرکولیٹ کیا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق چاہت فتح علی خان نے 25 ملین ویوز سے یوٹیوب کی ترتیب کے مطابق کم سے کم جو ہے تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپیہ تو کما ہی لیا ہوگا۔ سبسکرائبر پھر اس کے علیحدہ ہیں، اور پھر جو ان کی ماڈل وجدان راؤ رام وہ بھی وائرل ہوئی، اور ان کو بھی انٹرویوز میں دیکھا جا رہا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہت فتح علی خان کے ساتھ دوبارہ کام نہیں کروں گی۔ یہ سٹوری دلچسپ تو ہے لیکن یہ قابل تقلید نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جب نور جہاں جیسی آواز سے ہوتی ہوئی ایک چیز سننے والوں کے دل تک پہنچ کر ان کو ٹھنڈک پہنچا چکی ہے تو پھر چاہت فتح علی خان کو ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ اپنی بے سری آواز میں اس گانے کا مذاق اڑائیں، اور پھر میڈم جس خوبصورت انداز سے گانے میں ہائے کہا کرتی تھی وہ چاہت فتح علی خان کے عجیب و غریب انداز میں جب لوگ سنتے ہیں تو پھر افسوس ہی کرتے ہیں۔ لیکن پھر ابھی ابرار الحق نے بھی اس کی پیروڈی بنائی ہے، اور اگرچہ انہوں نے اسے کچھ حد تک
سریلا گایا ہے، لیکن کہاں میڈم نور جہاں اور کہاں آج کل کے چھوٹے گلوں والے نچلے سروں پر گانے والے۔ جب میڈم نور جہاں کا اوپر کی جانب سر جاتا تو سننے والے سنتے ہی رہتے۔ ہم کسی کے خلاف تو نہیں، لیکن ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ماضی کے ان لیجنڈز کے کام کو ضائع نہ کیا جائے۔ بس اسی کے ساتھ دیجیے گا مجھے یعنی اپنے میزبان کو اجازت۔ کیمرہ مین محمد مشکات کے ساتھ سعد الدین صاد، ادار انٹرٹینمنٹ، ڈیرہ اسماعیل۔